الرحمان صاحب کی سب سے بڑی آواز ہے. اگر آپ کے کشمیر کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے برسر اقتدار لوگوں کے سامنے ادھر دیکھیے آرمی چیف حافظ عاصم منیر میں تو راولپنڈی سے آیا, آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں اور کئی وقتوں سے کہہ رہا ہوں, کینٹ کی مساجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, ان کشمیر والوں سے زیادہ جیل کے راستے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اٹک قلعے کا راستہ آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کے اوپر حالات کشمیر سے زیادہ سخت گزرے. میاں محمد شریف صاحب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اور اسی طرح آئی جی پنجاب اور آئی جی آزاد کشمیر ملک لیاقت علی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو کیا ملے گا نئی قبریں آباد کرنے سے, نئے قبرستان آباد کرنے سے, نئے بچوں کی گودیں اجاڑنے سے. ایک انسان نہ حق قتل ہو جائے پورے آسمان پہ گرد و غبار آ جاتی ہے, بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے بھی کہتے ہیں کسی انسان کا نہ حق خون بہے. میں اپنے مسلمان کشمیری 70-80 مسلمانوں کا خون کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دو کہہ دو. یہ آج تھوڑا سا اس طالب علم کا یہی سمجھیے گا, یہ تکرار ہے, یہ مزاج ہے. تقریر کو اس جوبن پر رو کر ذکر کروانا انتہائی مشکل, لیکن بھائیو دوستو بزرگوں تربیت کے لیے جملہ نکل جائے تو زندگیاں بن جاتی ہیں. آپ سے عرض کر رہا تھا جب دوسری جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہونے کے بعد شام کے وقت سورج غروب ہو رہا تھا, اس جنرل نے اپنی ٹوپی اتار کر زمین پہ رکھ کے کہا یہ جملہ, ہماری انا جیت گئی, ہماری ضد جیت گئی, ہماری حق درمی جیت گئی, مگر کئی قبرستان آباد ہو گئے, کئی نئے قبرستان زمین پر آباد ہو گئے. جب افغانستان سے 20 سال کے بعد امریکہ کا آخری جنرل رات کے 1 بجے نکل رہا تھا, اس نے ٹوپی اتار کر کہا ہماری انا کے سامنے, ہماری انا کے سامنے کچھ نہیں ہو سکا, لیکن آج ہم جا رہے, قبرستان آباد ہو گئے. بھائیو دوستو بزرگوں خدا کے لیے اس وقت اگر احتجاج ہو رہا ہے, یہ بچے سمجھیے, انہیں چھوٹا سمجھیے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شارک ہے, کشمیری ہمارے دل و جان ہے, کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ. ادھر تو میں بڑے دھیمے انداز میں بات کر رہا ہوں, ہم نے راولپنڈی کی مساجد میں بیٹھ کر بات کی ہے, اپنے بھائیوں کی دکھی مقدمہ لڑا, اس لیے کہ بھائیوں دوستو بزرگوں ڈی چوک میں گولی چلی, کہو غلط, ڈی چوک میں گولی چلی, لال مسجد میں گولی چلی, وزیرستان میں گولی چلی, اے پی ایس سکول کے بچوں پہ گولی چلی, اور پولیس پہ گولی چلی, اور اسی طرح مریدکے میں گولی چلی, اور اسی طرح راولہ کوٹ کے اندر کشمیری مسلمانوں پہ گولی چلی. یہ بھی ذرا بولو, یہ بھی بھائی گولی اور گالی کسی مسئلے کا حل. میں بڑے پرامن طریقے سے بات کر رہا ہوں اور ایسے کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار آدمی ہوں. آرمی چیف صاحب آپ قرآن کے حافظ ہیں, اور اب تو آپ ایک آرمی چیف, ایک 4 سٹار جنرل نہیں بلکہ پاکستان میں پہلی بار 2 4 سٹار جنرل ہیں, اور دونوں آپ سید ہیں, اور دونوں آپ پنڈی میں, اور میں پنڈی سے ہو کر آیا ہوں. اللہ ہماری اس کمزور سی آواز کو, ہماری اس کمزور سی آواز کو اللہ حکمرانوں کے کانوں تک پہنچا دے, کہو آمین. آرمی چیف صاحب آپ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں, آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, وَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. کسی انسانیت کی جان بچانے کے لیے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. آرمی چیف صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوری اپنی کشمیری قوم کی بات کر رہا ہوں, خدا را یہ بچے مذاکرات کیجئے, ٹیبل پر بیٹھ کر بات کیجئے, آمنے سامنے بات کیجئے. گولی اور گالی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. سچی بات بتائیں, چھوڑیے ساری باتوں کو. میں کشمیر میں آیا ہوں, آپ کا مہمان ہوں, یہاں باغ سے اللہ نہ کرے میں اپنے کسی جرم کی وجہ سے میری پیٹی جائے, آئندہ چکوال کے دل میں آپ کی یہ محبت ہوگی. آرمی چیف صاحب خدا کے لیے جن ماؤں کے گھروں میں 20 جنازے جا رہے ہیں, اگر ان کے جنازے جانے کے بعد
پھر ان سے کون سی طاقت محبت کا پیغام دے گی؟ میرے بہت محبوب بزرگ جنہیں میں نے قبر میں ہاتھوں سے اتارا، حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے طاقت کے زور پر وقتی تم جبر کے ذریعے انسانوں کو روک سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم طاقت کے ذریعے کبھی دل نہیں جیت سکتے، کبھی طاقت کے ذریعے دل نہیں۔ آج آزاد کشمیر کا آئی جی ملک لیاقت علی کہتے ہیں 1000 بندہ مروا دو امن ہو جائے گا۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے املک علیک لسانک، کوئی سرکاری ہے کوئی غیر سرکاری ہے، سارے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، بولو زبانوں کو۔ اتنی بڑی کرسی کا بندہ جب کہہ دے 1000 بندہ مروا دو، پھر بھائیوں دوستو بزرگوں محبت پھیلے گی یا نفرت پھیلے گی؟ او آزاد کشمیر کے آئی جی صاحب، آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی ملک ہیں، اس وقت یہ جو بول رہے یہ بھی آوان ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اللہ کے نبی کے 23 سالہ دور نبوت، کتنے سالہ؟ 23 سالہ دور نبوت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مکے سے چلی حبشہ، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ، اور چلتے چلتے تبوک، اور چلتے چلتے پورے عجم و عرب و عجم کے اندر پھیل گئی۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر میرے آقا کے شہید صحابہ 259 ہے، کتنے؟ ایک کم 260، کتنے؟ 23 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت کے اندر 259 صحابہ شہید ہیں، لیکن خدا کی قسم مدینہ تو مدینہ ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر امن اسلام کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اسلام دہشت گردی سے روکتے، اسلام گالی سے روکتے۔ اس لیے بھائیو دوست بزرگوں میں نے حدیث وہ پڑھی ہے جس میں سب سے پہلے فرمایا زبان کو روکو، بولو زبان کو روکو۔ میں بھی روکوں، کہو بے شک میں بھی روکوں، آپ بھی روکیں، گھروں کی خواتین بھی روکیں، بچے نوجوان بھی روکیں، نوجوان خون بھی روکیں، اور آئی جی بھی روکیں، کہو آئی جی بھی روکیں، اور اسی طرح برسر اقتدار لوگ بھی روکیں، حکمران بھی روکیں، سارے زبان کو روکو، اس لیے کہ تم تو جملہ کہہ دو گے لیکن پھر زبان کے گناہ نہ جانے کتنے معصوموں اور غریبوں کا خون بہائیں گے۔ اس لیے بھائیو دوست بزرگوں ہم بڑے دور بیٹھے لیکن دل مظلوموں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر کچھ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، زبان کا ذائقہ جاتا ہے، کچھ نہ بولے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ بھائیو دوست بزرگوں اس وقت کہہ رہے خدا را اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کشمیری غدار نہیں ہے، کشمیری غدار نہیں ہے، کشمیری بڑے محبت والے لوگ ہیں، انہیں اپنا سمجھیے، بیٹا سمجھیے، چھوٹا سمجھیے، اپنی شارک سمجھیے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو مذاکرات ہونے چاہیے، برسر اقتدار لوگوں کے مذاکرات، اور خون کا قتل عام کر گالی اور گولی کا راستہ رکنا چاہیے، راستہ بند ہونا چاہیے۔ غمزدوں کے لیے دعا ہے، برسر اقتدار لوگوں کے لیے توجہ